بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 775 ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جھگڑا ختم کراؤ اور خود بھی آرام سے رہو اور مجھے بھی موقع دو کہ میں اپنی ہر زیادتی سے ہونے والے تمام نقصانات کی تلافی کر دوں۔ اس نے رابعہ پر زور دیا کہ وہ اپنی محبت کا دباؤ ڈال سکتی ہے اور سکندر کی سب سے بڑی کمزوری بن کے اسے کمزور کر سکتی ہے۔ یہ رابعہ سے کہا تھا اس نے؟ ہاں، بات یہی تھی، الفاظ گول تھے۔ رابعہ نے بھی انجان بنتے ہوئے پھر کہا کہ چودھری صاحب، میں بھی تنگ آ گئی ہوں اس شب و روز کی بے مقصد بھاگ دوڑ اور مار کا آرائی سے، لیکن سکندر کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ وہ کیا کرے گا۔ اس کا کچھ بھروسہ نہیں کہ وہ مجھے بھی چھوڑ دے۔ رابعہ ایسا نہ کہتی تو دلاور کائیاں آدمی ہے، تاڑ جاتا کہ رابعہ اسے بے وقوف بنانے پر آمادہ ہے۔ اگر وہ صاف کہتی کہ اپنے چودھری صاحب، تسی تے فکر ہی نہ کرو، تیر کی طرح سیدھا کر دوں گی میں سکندر کو، وہ میرے قابو میں ہے، میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، ایک دفعہ دھمکی دوں گی تو قطع تعلق تو ساری اکڑ فوں بھول جائے گا۔ رابعہ نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے بڑے تذبذب اور بے یقینی کے ساتھ صرف کوشش کرنے کی بات کی اور نتائج کے بارے میں مایوسی کا اظہار کیا۔ اس سے دلاور کی امید بندھی کہ رابعہ واقعی ہی کچھ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد وہ تم سے ایسے پیش آئی تھی، وہ اس کے پلان کا حصہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بے رخی، تمہاری خفگی اور تعلقات میں کشیدگی کا چرچا ہو تو بات دلاور تک پہنچ جائے۔ میں نے سخت ندامت محسوس کی، میری عقل پر پتھر کیوں پڑ گئے تھے؟ عاشقوں کے نصیب پتھر ہی ہوتے ہیں مسٹر مجنوں۔ سر اٹھایا تھا کہ سنگ یاد آیا۔ غالب نے کہا، پتھر لیلا کے دیوانے پر پڑیں یا اس کی عقل پر؟ کیا تم لوگ بھی ایسا ڈرامہ کرو گے؟ ضرورت پڑی تو کر لیں گے، غالب نے کہا۔ ابھی تو پہلا مسئلہ تمہیں غائب کرنے کا ہے۔ سب پرانے ٹھکانے خطرے کی جگہ ہیں۔ پولیس ایک دم مستعد ہو کے چھاپے مارے گی تو انہی گھروں پر جہاں تم مل سکتے ہو۔ منظر کا گھر سر فہرست ہے، مگر وہاں مجسٹریٹ خانہ تلاشی کی قانونی کارروائی کرے گا اور منظر اس کے ساتھ پورا تعاون کرے گا۔ نقوی صاحب کے داماد کا گھر اور ان کی نئی زیر تعمیر کوٹھی بھی غیر محفوظ ہوگی۔ وقار یوسف کی معقولیت میں شک نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب فریم اپ یعنی تمہیں پھانسنے کی سازش، لیکن وہ دوہری مشکل میں ہے۔ ایک دولت مند سسر کے غریب اور ناپسندیدہ داماد کی حیثیت سے اس نے اپنی خودی کو یقیناً بلند رکھا تھا، مگر پولیس یہ سب کہاں دیکھتی ہے؟ انہیں تو غرض ہے سیدھا کسی کے گلے میں پھندا ڈالنے سے۔ اتنے دولت مند سسر کے کسی اکلوتے داماد کی دلی خواہش نہیں ہوتی کہ بزرگوار فوراً اللہ کو پیارے ہوں تو اپنے وارے نیارے ہوں۔ وہ پولیس سے تعاون کرے گا ورنہ خود ہی شریک جرم سمجھا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے اس کی بیوی کا، جو بے حد جذباتی ہوگی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے شوہر اور باپ کے درمیان خلیج کو پاٹنے میں کامیاب ہو چکی تھی اور نقوی صاحب نے بلاخر داماد کو وہ حیثیت دے دی تھی جس کا وہ مستحق تھا۔ خود وقار یوسف نے بھی اپنے رویے میں لچک پیدا کر لی تھی۔ اس عرصے پر وہ بیوی کے جذبات کو عقل کی دلیل سے کیسے مسترد کر سکتا ہے؟ عورتوں کا تو یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے کہ جذبات غالب ہوں تو عقل اتنی دور گھاس چرنے نکل جاتی ہے کہ اسے واپس ہی نہیں لایا جا سکتا۔ اسے قائل کرنے میں دیر لگے گی کہ تم نے کوئی غلطی نہیں کی تھی ابھی، تو اس کے نزدیک یہ بھی تمہاری غلطی ہوگی کہ تم نے شیلی پر اعتبار کیا تھا حالانکہ اس کے مخالف تھے۔ اس غلطی کو وہ کیسے نظر انداز کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں اس کے ابا جان کی جان گئی؟ فی الحال وقار یوسف اور اس کی بیوی کا نام بھی اپنے ہمدرد یا دوستوں کی فہرست میں سے خارج کر دو۔ میں اس بات کو بھی خارج امکان نہیں سمجھتا کہ فوزیہ اور اس کے شوہر سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ بھائی کے لیے بہن کا گھر ہی ایک ٹھکانہ ہوتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ تمہاری تلاش بڑے زور و شور سے جاری رہے گی اور ہر جگہ سادہ کپڑوں میں خفیہ پولیس اور CID کے لوگ ہماری نگرانی کریں گے۔ ان کا یہی طریقہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مفرور مجرم کبھی نہ کبھی کسی رشتہ دار دوست شناسہ کے گھر ضرور پہنچتا ہے، ہوا آدھی رات کو آئے یا حلیہ بدل کے آئے۔ اس وقت تک ہم سب بھی چپ رہیں گے۔ اور میں کہاں رہوں گا؟ انڈر گراؤنڈ، زیر زمین، غالب نے کہا۔ لندن میں تو ریلوے لائن تھی انڈر گراؤنڈ، یہاں سیوریج لائن ہے۔ کیا مطلب میں گٹر میں رہوں گا؟ اس سے بہتر نہ ہوگا کہ میں کسی مدفن میں رہوں؟ میں نے کہا، زندہ گاڑ دے مجھے آپ سب مل کے۔ غالب ہنسنے لگا۔ ایک تیسری جگہ بھی ہے میرے ذہن میں، اسے تہہ خانہ کہتے ہیں۔
آج کل بیسمنٹ کہتے ہیں۔ شاہی قلعے میں ایک تہہ خانہ ہے، لیکن وہاں رہنے سے گٹر میں رہنا کم عذاب دہ ہوگا۔ تہہ خانے بڑی پراسراریت رکھتے ہیں، انہی میں زندہ بھی ہوتے ہیں اور انہی میں عشرت کدے بھی۔ میں نے کہا آج بھی ایسا ہی ہے۔ اب زیر زمین بہت کچھ ہوتا ہے، تجربہ گاہیں، عقوبت گاہیں، گودام، بلکہ میں نے سنا ہے کہ پورے شہر زمین کے نیچے آباد ہیں، جہاں ایٹم بم بنتے ہیں، ہزاروں افراد کام کرتے ہیں یا رہتے ہیں، مگر اوپر ویران صحرا یا جنگل نظر آتا ہے۔ آپ کو ایسی ہی جگہ رہنا پڑے گا جہاں سے آپ کو باہر آنے کی قطعی اجازت نہیں ہوگی۔ عملاً آپ کہتی ہوں گے ایسی جگہ کہاں ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا ایک جگہ ہے، لیکن میں ابھی بتا نہیں سکتا۔ غالب نے گھڑی دیکھی۔ میرا خیال ہے اگر ہمارے تعاقب میں کوئی ہوتا تو اب تک معلوم ہو جاتا۔ میں شیشوں سے مسلسل باہر دیکھتا رہا ہوں۔ پولیس بہت تیزی سے حرکت میں آئے گی، مگر اس کے باوجود قانونی کارروائی میں 2-3 گھنٹے صرف ہو جائیں گے۔ میں جا کے صورتحال کا جائزہ لوں گا اور پھر رات کو آؤں گا۔ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ میں تمہیں فون کر دوں گا، تم کسی کو فون نہیں کرو گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے فون ٹیپ کرنے کے احکامات صادر ہو جائیں۔ تفتیش کا صرف ڈرامہ نہیں ہوگا، سچ مچ تفتیش ہوگی۔ اس بار چودھری دلاور نے تمہیں تو پکا شکار کر لیا ہے۔ اگر تمہاری کال ٹریس کر کے پولیس یہاں آ گئی تو پھر تم فرار بھی نہیں ہو سکتے۔ یہاں کافی اندھیرا ہے اور کوئی تمہاری طرف متوجہ بھی نہیں ہے۔ کل صبح تک خطرے کی کوئی بات نہیں۔ کل صبح کیا ہوگا؟ یار کچھ تو عقل کو حاضر رکھو۔ کل صبح کے اخبارات میں نقوی صاحب کے قتل کی خبر اور ان کے قاتل کی تصویر شائع ہوگی۔ اخبار یہاں بھی آئے گا تو کیا ویٹر یا مینیجر نہیں دیکھیں گے؟ کل صبح کے بعد تمہارا کسی بھی ہوٹل میں قیام ناممکن ہو جائے گا۔ اگلے چند روز میں چودھری دلاور پوری کوشش کرے گا کہ تمہاری تصویر والے پوسٹر لاہور کے ہر گلی کوچے، بازاروں میں اور تفریحی مقامات پر لگائے جائیں تاکہ تم یہ چہرہ لے کر کہیں بھی نہ جا سکو۔ میں تو لندن جا رہا تھا، میں نے بھر کے کہا۔ تم سیدھے جیل اور وہاں سے تختہ دار کی طرف جا رہے تھے، بلکہ اس شعر کی تفسیر بن کے جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ اب سب سے اہم مسئلہ تمہاری حفاظت کا ہے، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میں اکیلا اسے نمٹ نہیں سکتا۔ غالب اٹھ کھڑا ہوا۔ سوال اگر چہرہ بدلنے کا ہو تو غالب نے میری بات کاٹ دی۔ میک اپ سے کام نہیں چلے گا۔ میک اپ عارضی ضرورت کے لیے ہوتا ہے اور تمہارا مسئلہ مستقل ہے۔ جب مل کے بیٹھیں گے تو سوچیں گے کہ کیا حل نکالا جائے۔ ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے کافی پی تھی اور پھر کھانا منگوا لیا تھا۔ مجھے بھوک بالکل بھی نہیں لگی ہوئی تھی، میرا ذہن بدستور الجھنوں کا شکار تھا۔ غالب نے بڑی عقل مندی کی تھی کہ مجھے اس گوشہ عافیت میں لے آیا تھا۔ اپنی باتوں سے اس نے میرا کھویا ہوا اعتماد بحال کر دیا تھا اور میرے خیالات کا انتشار بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ ہوٹل میں کمرہ حاصل کرنا مشکل نہ تھا، لیکن میں نے استقبالیہ پر بیٹھے ہوئے شخص سے سامنا کرنے سے گریز کیا۔ یہ کام غالب نے کیا۔ ہمارے ساتھ سامان نہیں تھا، مگر ہم بہت دیر سے ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے اور بظاہر عام لوگوں کی طرح پرسکون بھی نظر آتے تھے، صورت سے بھی شریف اور مہذب لگتے تھے۔ غالب نے مزید وضاحت کر دی تھی کہ ہم ایک کاروباری معاملہ طے کرنے کے لیے کراچی سے صرف دن بھر کے لیے لاہور آئے تھے اور شاید PIA کی نائٹ کوچ سے واپس چلے جائیں گے، یا پھر جلدی صبح 24 گھنٹے کا کرایہ پیشگی ادا کرنے کے بعد غالب نے مجھے اشارہ کیا اور ہم ایک ساتھ اوپر چلے۔ اب تم یہاں لمبی تان کر سو جاؤ، غالب نے کہا۔ میں نے کہا مجھے تو اکیلے پن کے خیال سے وحشت ہو رہی ہے، نیند کہاں آئے گی ایسی پریشانی میں؟ کوئی دوا لاؤں؟ نہیں یار، ایسے کب تک سکون ملے گا؟ بے سکونی کی عادت ہو جائے تو ہی اچھا ہے، میں نے کہا۔ غالب نے جانے سے پہلے ایک کام یہ کیا کہ اپنے کپڑے مجھے دے دیے اور خود میرے کپڑے پہن لیے۔ ہماری جسمانی ساخت میں بہت زیادہ فرق نہ تھا۔ قد و قامت کے اعتبار سے غالب کچھ کم تھا۔ میرے کپڑے اس کو معمولی سے ڈھیلے رہے، مگر ایسے نہیں تھے کہ وہ موزیقہ خیز نظر آتا۔ اس کے کپڑے مجھے ٹائٹ فٹ رہے، لیکن بہت سے لوگ عین جسمانی پیمائش کے مطابق کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں، خواہ اس میں سے جسم بے آرام رہے۔ غالب نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ ریسٹورنٹ سے گزر جائے گا تو دور کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص کی طرف اس کی پشت ہوگی اور وہ دیکھے گا تو یہی کہے گا کہ جس نے کمرہ بک کراتے وقت رجسٹر میں دستخط کیے وہ تو اوپر ہی ہے، یہ اس کا ساتھی ہے جو باہر گیا ہے۔
غالب ایسا نہ کرتا تو اسے کمرے کی چابیاں استقبالیہ کو دینی پڑتی یا وضاحت کرنی پڑتی کہ کمرہ کھلا ہوا ہے اور گیسٹ اوپر ہے۔ کمرے میں تازہ اخبارات بھی تھے اور ایک کونے میں ٹی وی بھی لگا ہوا تھا، مگر اس وقت خاموش تھا۔ میں نے بستر پر دراز ہو کر اخبارات دیکھنے شروع کیے تو کچھ دیر بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میری نظریں سطور پر ہیں، لیکن سوچ میں شیلی کے بارے میں رہا ہوں۔ غالب کے تمام دلائل اور ناقابل تردید حقائق کے باوجود میرے دل کے کسی گوشے میں یہ خیال اب بھی راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کی طرح موجود تھا کہ ڈاکٹر شیلی کی داستان میں حرف اول سے آخر تک سارا جھوٹ نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں اس میں تھوڑا بہت سچ بھی شامل ہوگا۔ 100% جھوٹ میں اتنا حقیقت کا رنگ کیسے آ سکتا ہے؟ غالب نے کہا تھا کہ حقیقت ضرور معلوم ہو جائے گی۔ میرے پاس لندن کے اس ہاسپٹل کا فون نمبر تھا جہاں ڈاکٹر شیلا خان ایک نیورو فزیشین تھی۔ یہی اس کا واحد حوالہ تھا جس کی تصدیق ٹیلی فون سے کی جا سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ آپریٹر کی آواز سنتے ہی میں نے کہا، ایک ٹرنک کال ہے، لندن کے لیے پلیز۔ اس نے روم نمبر کے بعد میرے نام کی تصدیق کی اور کہا، میں کوشش کرتی ہوں سر۔ آدھے گھنٹے تک میں سوچتا رہا کہ کہیں میری یہ بھی غلطی تو نہیں بن جائے گی۔ غالب نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کسی سے بات نہیں کرو گے، مگر اس کی مراد یہاں کے ان نمبروں سے تھی جو آبزرویشن پر رکھے جا سکتے تھے۔ لندن کی اس ہاسپٹل کی کال کا پتہ کون چلا سکتا تھا جو ایک بوگس نام سے کی گئی تھی؟ انتظار کا وقت میں نے بے چینی سے ٹہلتے ہوئے، اخبار کے صفحے پلٹتے اور کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے، جمائیاں لیتے ہوئے گزارا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں ایک قیدی ہوں جس کا باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ میں اکیلا تھا اور لاپتہ تھا۔ چند سوالات تھے جو میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے اور سامنے آ جاتے تھے، اس ہاتھی یا گھوڑے کی طرح جو چکر والے جھولے میں سواری کے لیے لٹکایا جاتا ہے۔ ایک جگہ کھڑے ہوئے شخص کے سامنے سے ایک ہی ترتیب سے وہ لکڑی کے جانور گزرتے جاتے ہیں، نیلا گھوڑا، لال ہاتھی، پیلا گھوڑا، ہرا ہاتھی۔ اس وقت ہاسپٹل میں کیا سین ہوگا؟ نقوی صاحب کی لاش ایمبولینس میں رکھی جا چکی ہوگی یا گھر پہنچ گئی ہوگی؟ شیلی کی لاش مردہ خانے میں کیسے پڑی ہوگی؟ اس کے چہرے کا تاثر کیا ہوگا؟ وقار یوسف کی بیوی کی حالت کیا ہوگی؟ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی اور آپریٹر نے کہا، آپ کی لائن مل گئی ہے سر، ہولڈ کریں۔ میں 2 منٹ تک ریسیور کان سے لگائے بیٹھا رہا۔ اسی دوران دوبارہ آپریٹر نے مجھے ہولڈ آن کرنے کو کہا۔ آخرکار کسی نے کہا، گڈ مارننگ سر، البرٹ ہاسپٹل۔ بات کرنے والے کی آواز میں آپریٹر کے لہجے کی مخصوص نرمی، خوش مزاجی اور شائستگی تھی۔ میں نے جانتے بوجھتے فرانچ میں کہا، کیا میں نیورولوجی کے شعبے میں کسی سے بات کر سکتا ہوں؟ حسب توقع مجھے روکھے لہجے میں جواب ملا، نیورو فزیشین کا کیس یا نیورو سرجن کا؟ میں نے کہا، نیورو فزیشین پلیز۔ اگر کوئی انڈین ڈاکٹر ہو یا پاکستانی تو پہلے اسے میری بات کرا دیں۔ اس نے کہا، آپ انڈین ہیں تو انگریزی میں بات کیوں کرتے ہیں؟ میں جانتا تھا کہ انگریز بھی فرانچ کو اتنا ہی ناپسند کرتے ہیں جتنا فرانسیسی انگلش کو، اس لیے کہ میں انگریزی کو ان غاصب آقاؤں کی زبان سمجھتا ہوں جنہوں نے 150 سال ہندوستان کو غلامی میں رکھا تھا۔ کیا یہ وضاحت کافی ہے؟ ویسے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر کہیں لائن ملا دی۔ کسی نے خالص دیسی پنجابی لہجے میں کہا، گڈ مارننگ جی ڈاکٹر چرن سنگھ۔ میں نے پنجابی شروع کر دی تاکہ آپریٹر کچھ نہ سمجھے۔ سردار چرن سنگھ جی، میں یہاں لاہور سے بول رہا ہوں۔ آہو جی، بولو بولو، اپنا لاہور تے پھر لاہور ہے، حکم کرو۔ چرن سنگھ نے خوش ہو کے کہا، کیسی سونی زبان ہے اپنی بھی، یہاں تو انگریزی بول بول کے زبان ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، سردار جی آپ کب سے ہیں یہاں؟ انہوں نے ایک آہ بھری، بس جی اب تو لگتا ہے کہ پیدا ہوئے تھے اپنے لاہور میں، پھر ٹر گئے دلی اور اب مریں گے ولایت میں۔ میں نے کہا، کیا بھارتی پاکستانی ڈاکٹر تو کم ہی ہوں گے؟ مجھے معلوم کرنا تھا ایک لڑکی شیلا خان کے بارے میں۔ شیلا خان؟ وہ تو ٹر گئی ہے ایتھوں جی۔ ہاں، واہ واہ کڑی سی۔ آپ کا مطلب ہے یہاں اس ہاسپٹل میں اس نام کی ڈاکٹر تھی؟ میں نے صدمے سے سنبھل کر کہا، آہو جی، تھی تو اسی لیے پوچھ رہے ہو نا، ہوتی نہ تو کیوں پوچھتے جی، اور میں کیا بتاتا؟ آپ کو معلوم ہے وہ لندن میں کہاں رہتی تھی؟ اس کے گھر کا فون نمبر چاہیے مجھے۔ وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک بندہ ہے ادھر، اس کی بڑی یاری تھی شیلا خان سے، وہ کیا کہتے ہیں اسے، پیار و محبت، شادی بھی ہو گئی تھی، پھر گل مک گئی۔ یعنی طلاق ہو گئی؟
آہو جی، یہاں تو ایسے ہوتا ہی ہے، آج ملے کل شادی پرسوں طلاق۔ سردار جی بولے، چوتھے دن بیوی لے آتی ہے کسی کو کہ ان سے ملو، یہ ہے میرے دوسرے شوہر، اور پہلا بے غیرت ہنس ہنس کے ہاتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے جی بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر لو گل۔ میں نے کہا سردار جی اسی سے ملوا دیں، لمبی بات نہیں کر سکتا میں، ٹرنک کال بڑی مہنگی پڑتی ہے۔ اچھا ابھی دیکھتا ہوں بندہ ہے کہ نہیں، سردار جی نے کہا، اور شاید آپریٹر سے کہا کہ لائن ٹرانسفر کر دے۔ اب کسی مرد نے کہا، ہیلو ڈاکٹر ماجد علی شمسی۔ میں نے کہا ماجد صاحب میں رضا خان بول رہا ہوں لاہور سے۔ فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ وہ اردو میں بات کر رہا تھا اور مہذب آدمی تھا۔ بات ہے آپ کی سابقہ بیوی شیلا کی، میں اس کے بارے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا پلیز۔ میں نے کہا بات کا غلط مطلب لیا ہے آپ نے، مجھے صرف اس کے گھر کا فون نمبر چاہیے۔ وہ تو چلی گئی پاکستان، گھر تو بند ہے، اس نے مختصراً کہا۔ اچھا یہاں کوئی شیخ صاحب تھے کیا مطلب ہیں؟ وہ اس ہاسپٹل میں داخل ہیں۔ میں نے کہا یہ کس نے بتایا تمہیں؟ مجھے تو نہیں معلوم، ٹھہرو میں پوچھ لوں، ماجد علی شمسی نے کہا۔ میں نے کہا اگر وہ نہ ہو تو پلیز مجھے ان کا فون نمبر چاہیے، میں ان سے خود بات کر لوں گا۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ وہ کوما میں ہیں، کسی نے بےہودہ مذاق کیا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ شیلی، میرا مطلب ہے ڈاکٹر شیلا خان کے مشیر خاص تھے، اس نے شیلی کو گمراہ کیا، ورنہ وہ بری لڑکی نہیں تھی۔ خیر یہ سب آپ کو بتانے کا کیا فائدہ، آپ ان کا نمبر لکھ لیں، ماجد علی نے کہا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ریسیور رکھ دیا۔ ڈاکٹر شیلی کے بارے میں غالب کا دعویٰ جزوی طور پر غلط ہو گیا تھا۔ اس نام کی لڑکی ہاسپٹل میں تھی، اور ڈاکٹر ہی نہیں نیورو فزیشین بھی تھی۔ شیخ صاحب کا وجود بھی تھا، اور یوں شیلی کا جھوٹ آدھے سے زیادہ سچ ثابت ہو گیا تھا۔ جھوٹ یہ تھا کہ وہ شادی اور طلاق کے مراحل سے گزر چکی تھی، اور اس شادی کے بعد خانہ بربادی میں شیخ صاحب نے کوئی غلط کردار ادا کیا تھا۔ ماجد علی نے تسلیم کیا تھا کہ شیلی اچھی لڑکی تھی جسے شیخ صاحب نے خراب کیا تھا۔ اس انکشاف سے میری الجھن اور بڑھ گئی۔ اگر مجھے ہاسپٹل سے کورا جواب ملتا کہ سوری اس نام کی کوئی بھی ڈاکٹر نہیں رہی تو مجھے اطمینان ہو جاتا، اور میں مان لیتا کہ وہ کوئی دھوکے باز عورت تھی جسے دلاور نے پٹی پڑھا کے میرے پاس بھیج دیا تھا۔ اپنی الجھن رفع کرنے کے لیے میں نے اگلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور شیخ صاحب کو فون کیا۔ اس بار کال ملنے میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگا۔ کسی باری آواز والے مرد نے ریسیور اٹھا کے کہا، شیخ اسپیکنگ۔ میں نے کہا، شیخ صاحب السلام علیکم، بڑی خوشی ہوئی اس وقت آپ کی خیریت دریافت کر کے۔ میاں بھائی کون ہو تم، پہلے یہ تو بتاؤ۔ میں ایک دوست ہوں شیلا خان کا، ڈاکٹر رضا۔ نہ جانے کس نے اسے بتا دیا تھا کہ خدا نخواستہ آپ ہاسپٹل میں داخل ہیں اور کومے میں ہیں۔ وہ بہت پریشان تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پریشان تھی تو بات کرتی مجھ سے، وہ خود کہاں ہے؟ لاہور سے صرف ایک بار فون کیا ہے اس نے مجھے، اتنی مصروف ہو گئی ہے وہ؟ میں نے کہا وہ کچھ قانونی مسائل میں الجھ گئی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ میں نے تو منع کیا تھا کہ لعنت بھیجو اس پر، وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا، کون؟ چودھری دلاور؟ ہاں وہی، اور کون؟ اسی نے بلایا تھا شیلی کو۔ میں نے پھر جوا کھیلا، دیکھیے سگا نہ صحیح سوتیلا بھائی تو تھا۔ میاں سگے سوتیلے کی بات نہیں، اتنا عرصہ وہ کہاں تھا؟ آج تک اسے سوتیلی بہن یاد نہیں آئی؟ اب اچانک محبت جوش مارنے لگی، خون کا رشتہ یاد آ گیا۔ بڑی غلطی کی تھی اس نے آپ کا مشورہ نہ مان کے، اب مشکل میں پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا وہ واقعی بہت غلط آدمی ہے، وہ ضرور استعمال کرنا چاہتا ہوگا شیلی کو کسی غلط مقصد کی خاطر۔ آخر ہوا کیا ہے کچھ بتاؤ، یہ ذرا لمبی بات ہو جائے گی، وہ خود آپ کو فون پر بتا دے گی۔ مجھے تو آپ کی خیریت دریافت کرنی تھی اور یہ پوچھنا تھا کہ چودھری دلاور نے اسے کیوں بلایا تھا یہاں۔ میاں جو ہم جانتے ہیں وہ تو صرف اتنا ہی ہے کہ لاہور میں کسی ٹرسٹ کا ہاسپٹل ہے، وزیر خان ٹرسٹ۔ میں نے کہا شاید یہی نام تھا۔ دلاور چاہتا تھا کہ شیلی اس کا انتظام سنبھال لے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوگا، بس وہ لالچ میں آ گئی۔ کچھ پاکستان جانے کا شوق تھا، ایک ہاسپٹل کی منتظم اعلیٰ بننے کی آفر اس کے لیے بہت پرکشش ثابت ہوئی۔ چودھری دلاور نے یہ بھی کہا کہ رہنے کی جگہ، کار کوٹھی سب کچھ ملے گا، ویسے اپنا گھر بھی ہے، معاوضہ کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں تمام امور میں مکمل خود مختاری حاصل ہوگی۔
مجھے کھٹکی تھی یہ بات کہ کیا وہاں ہاسپٹل کا نظم و نسق سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا کہ شیلی کو بلایا گیا، جسے کوئی تجربہ بھی نہیں انتظامی امور کا۔ آخر اس سے پہلے ہاسپٹل کون چلا رہا تھا؟ اس کے علاوہ میاں ٹرسٹ میں تو ہوتا ہی ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز، اس کا ایک چیئرمین بھی ہوتا ہے۔ شیلی کیسے منتظم اعلیٰ ہوگی؟ اور عام طور پر ٹرسٹ کے ہاسپٹلوں میں رضاکارانہ خدمات ہوتی ہیں۔ ایسی کوٹھی کار شانہ مراد تو اپنے ملک میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو حاصل نہیں، ٹرسٹ کہاں دے گا منہ مانگا معاوضہ؟ آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ دلاور نے اسے دھوکہ دے کر بلایا اور مصیبت میں پھنسا دیا۔ میاں میں تو دل کا مریض ہوں، شیلی مجھے بہت عزیز تھی، مجھے زیادہ مت دہلاؤ، کسی مصیبت کا ذکر کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا مجھے تو پیغام ملا تھا اس کا کہ شیخ صاحب کی خیریت دریافت کر لو اور انہیں بتا دو کہ سب ٹھیک ہے، مگر سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بہت پریشان لگتی تھی، مجھے بھی تفصیل سے کچھ نہیں بتایا اس نے۔ کوئی بہت سنگین قانونی معاملہ ہے، بس آپ دعا کریں اس کے لیے یا چودھری دلاور سے معلوم کر لیں۔ میرے پاس تو اس کا فون نمبر نہیں ہے۔ ہیلو؟ لیکن میں ریسیور رکھ چکا تھا، غیر ضروری تفصیلات میں جانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ جو بات میں معلوم کرنا چاہتا تھا وہ مجھے معلوم ہو گئی تھی۔ شیلی نے مجھ سے 100% جھوٹ نہیں بولا تھا، اس کا چودھری دلاور سے وہی رشتہ تھا جو اس نے مجھے بتایا تھا۔ وہ لندن میں نیورو فزیشین بھی رہی تھی، اس سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اپنی ماں کے متعلق بھی اس نے جو کچھ بتایا ہوگا سچ ہی بتایا ہوگا کہ اسے قتل کرنے والا دلاور تھا۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ اس کی کہانی پر آسانی سے اعتبار نہیں کیا جائے گا اور ہم اس کے بیان کردہ کوائف کی تصدیق ضرور کریں گے۔ اس حد تک غالب کا قیاس غلط تھا کہ شیلی نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ سب کچھ بے بنیاد اور بے حقیقت تھا۔ غالب کو یقین تھا کہ نہ اس کا نام شیلی ہوگا اور نہ وہ دلاور کی بہن ہوگی اور نہ وہ لندن کی ڈاکٹر۔ اس نے کسی شیخ صاحب کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ یہ سب چودھری دلاور کی گڑھی ہوئی کہانی تھی۔ غالب کے یقین کے غلط ثابت ہونے سے مجھے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس سے میرا اعتماد بحال ہو گیا تھا۔ خرابی شیلی کی نیت اور اس کے مقاصد میں تھی جس کا میں اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ خود شیلی نے اپنے بارے میں جو بتایا تھا وہ مجھے بھی حقیقت لگا تھا۔ میرا موقف یہ تھا کہ چودھری دلاور اچھا ڈرامہ کرنے والا ضرور ہے، مگر اس کے پاس کسی کہانی کار کا تخلیقی ذہن نہیں ہے، اور وہ خیال آرائی کی بنیاد پر شیلی کو ایک ایسی داستان حیات کی پوری کتاب مرتب کر کے نہیں دے سکتا جس میں جزیات تفصیلات کے ساتھ زندگی بالکل جیتی جاگتی حقیقت محسوس ہو۔ مجھے یہ بھی ناممکن لگتا تھا کہ شیلی جیسی کوئی لڑکی دلاور کا پڑھایا ہوا سبق یوں رٹ لے اور ایسی بے مثل اداکاری کے ساتھ سنائے۔ اس کی گزری ہوئی زندگی کے ماہ سال اس آئینے میں اپنا عکس خود اپنی سچائی کا ثبوت بن کر پیش کرتے تھے۔ فلم کتنی بھی حقیقت سے قریب کیوں نہ ہو، اس میں دیکھنے والی آنکھ کوئی نہ کوئی خامی پکڑ ہی لیتی ہے۔ سٹیج کے پرانے ایکٹر جو آغا عشر کے ایک ہی ڈرامے کے ڈائیلاگ مسلسل ایک ہی شو میں مہینوں دہراتے رہتے تھے اور سین کے مطابق اداکاری میں ماہر ہو جاتے تھے، وہ بھی بعض اوقات بھول چوک کا شکار ہو جاتے تھے اور نادانستہ طور پر ان کی اداکاری میں جھول آ جاتا تھا۔ شیلی نے کوئی غلطی نہیں کی تھی کیونکہ اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی۔ اس نے مجھے وہی بتایا تھا جو وہ اپنے بارے میں خود جانتی تھی۔ انسانوں کو سمجھنے، ان کے کردار کو پرکھنے میں میرے مشاہدے اور تجربے کی کسوٹی نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا۔ فطور اس نیت کا تھا جو میں نہ دیکھ سکا، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی کسی کے ذہن کو پڑھ کے بتا سکے کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ تازہ معلومات کی روشنی میں جو تصویر ابھر کر سامنے آئی تھی وہ افسوس کے جذبات ابھارتی تھی۔ نفرت کے قابل شیلی نہیں تھی، انسانی فطرت میں شامل ہوس کے جذبات تھے۔ شیلی کو خدا نے کیا نہیں دیا تھا؟ اس نے بے مثال اعلیٰ تعلیم، ذہانت، دولت اور عزت، لیکن دلاور نے اس کے سامنے زیادہ پرکشش جال پھیلا دیا تھا۔ دلاور کے پاس کوئی آلہ نہیں تھا، لیکن ایک شیطانی صلاحیت ضرور موجود تھی جس سے وہ انسانوں کی کمزوری اور ان کی قوت مزاحمت کو پیمائش کر لیتا تھا، پھر کسی تجربہ کار شکاری کی طرح ڈور ڈالتا تھا۔ جتنی بڑی مچھلی اتنی بڑی ڈور اور اتنا ہی پرکشش نوالا۔ ساپہر ڈھلتے ہی مال روڈ پر گاڑیوں کی آمد بڑھ گئی اور ایک رونق سے معمور شام بڑی تمکنت کے ساتھ اترنے لگی۔ میں اس ماحول کا حصہ ہو کر بھی سب سے الگ تھا اور میری تنہائی کی رفاقت صرف انہی خیالات تک محدود تھی۔ شاید اب تک وہ سب کچھ ہو چکا ہوگا جو ہونا ہے،
نقوی صاحب کا جسد خاکی جو بڑی توپ چیز تھے، عام انسانوں کی طرح کورے لٹھے کے کفن میں قبر کی تنگی میں سمانے کے لیے تیار ہوگا، اور سفر آخرت پر روانہ کرنے والے وہی ہوں گے جو ان کے اقتدار کو سلام کرتے تھے اور سرکاری پروٹوکول یا رسم دنیا نبھانے کے لیے ثواب کی خاطر یا اپنے انجام کے خیال سے وہاں پہنچے ہوں گے۔ ان میں وہ بھی ہوں گے جن کے لیے یہ غم کا نہیں شادمانی کا موقع ہوگا، اور وہ نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو اپنی کامیابی پر مبارکباد بھی دے رہے ہوں گے کہ دیکھا وہ کام کیا ہم نے جو رستم سے نہ ہو سکا، بڑی توپ چیز بنا پھرتا تھا، ہم نے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکا، سانپ مر گیا اور لاٹھی اپنے ہاتھ میں ہے، کل کوئی دوسرا سانپ پھن پھیلا کر سامنے آیا تو اس کا سر بھی کچل دیں گے انشاءاللہ۔